بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اور امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، رب کائنات کی برسنے والی رحمتوں برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ وینس ایچ ڈی ٹی وی سے ایک بار پھر اس کی اسکرین پر ایک بار پھر ہم پروگرام لیے حاضر ہیں جس کا نام ہے قرآن اور زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس رضا عباسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پاک کلام قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری باتیں رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، رہنمائی کا باعث ہے کہ وہ احادیث کریمہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائیں، کہ وہ احادیث جو ہمیں صحابہ، تابعین، بزرگان دین کے توسط سے ہم تک پہنچیں، اس پر ہم عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان احادیث کو ہم آگے تک پہنچاتے ہیں، ہم اپنی آگے والی نسلوں کو بتاتے ہیں، وہ تاکہ اس پر عمل کریں، اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزاریں۔ ہمارے اس پروگرام میں ایک موضوع ہوا کرتا ہے جس موضوع پر ہم آپ سے بات کرتے ہیں، اور ہمارے پروگرام میں علامہ صاحب ہوا کرتے ہیں، وہ علامہ صاحب ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ایک ٹاپک ہوا کرتا ہے، اس ٹاپک پر گفتگو ہماری جاری و ساری رہتی ہے اس پروگرام میں، اور آج بھی ہمارے اس پروگرام میں ایک موضوع ہے جس پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ علامہ صاحب ہماری رہنمائی کریں گے، وہ موضوع ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق دراصل ہے کیا؟ حسن اخلاق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں برائی سے منع کرنے، نیکی کا حکم دینے کا ارشاد فرمایا۔ حسن اخلاق دراصل ہے یہی۔ اخلاق یوں کہہ لیں کہ عادات ہوتی ہیں انسان کی وہ عادات کہ جو انسان اپنے اندر اپنائے ہوئے ہوتا ہے۔ برے اخلاق بھی ہوتے ہیں، اچھے اخلاق بھی ہوتے ہیں، مگر ہم یہاں پر حسن اخلاق کی بات کریں گے۔ اور اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کر رہا ہے تو یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے بھی ترغیب حاصل کی جا سکتی، یہ بھی حسن اخلاق میں آتا ہے کہ وہ اس کا اچھا کام ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے آگے والے جو لوگ ہیں، میرے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اچھا کام کریں، تو آپ ان کو حکم دیتے ہیں۔ ان کو حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کو کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں جناب آپ بھی اچھا کام کیجئے، جیسے نماز کا حکم دینا، روزے کے لیے کہنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پھر اس کے لیے کہنا بھی، کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا، پھر کہنا کہ جناب کسی کو سامنے والے کو بھی کہنا جناب میں نے یہ بھلائی کی ہے کسی مسلمان کے ساتھ، آپ بھی یہ بھلائی کیجئے، کوئی مسلمان تکلیف میں ہے اس کی مدد کیجئے، یہ سب حسن اخلاق میں ہی آتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا ریحان احمد خان کریمی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی خدمت میں ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضور کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی کل حال۔ اور ناظرین کرام، ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، آج ہم گفتگو کریں گے حسن اخلاق کے بارے میں۔ حسن اخلاق دراصل ہے کیا؟ سب سے پہلے تو ہم اس پر بات کریں گے حسن اخلاق کی تعریف کیا ہے، کہ حسن اخلاق کہتے کس چیز کو ہیں، اور حسن اخلاق میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ جی تو علامہ صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، زندگی چل رہی ہے، ہم آتے جاتے ہیں، بیٹھنا اٹھنا، گھر میں وقت گزارنا، باہر دوستوں میں گزارنا، آفس میں گزارنا، کاروبار، یہ تمام جب ہم چیزیں کرتے ہیں روزمرہ کی، تو اس میں ہمارا یوں کہہ لیں کہ عادات شامل ہوتی ہیں، ہیبٹس ہوتی ہیں، ہمارا لین دین ہوتا ہے۔ کچھ عادات انسان کے اندر شامل ہوتی ہیں، کچھ وہ یوں کہہ لیں کہ اس کا ایک پختہ چیز بن جاتی ہے جس پر اس نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کو اگر منع بھی کرو تب بھی وہ کرتا ہے، تو یہ اخلاق ہی ہوتے ہیں انسان کے۔ مگر آج ہمارا حسن اخلاق کا موضوع ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ حسن اخلاق دراصل ہے کیا، اور اس کے بارے میں ہمیں اور کیا رہنمائی مل سکتی ہے دراصل؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ہر قلب انسانی ایک نہ ایک اوصاف سے متصف ہوتا ہے، اور ہر قلب انسانی کے اندر چند اچھے اوصاف بھی پائے جاتے ہیں اور چند برے اوصاف بھی پائے جاتے ہیں۔ جو اچھے اوصاف انسان کے اندر ہوتے ہیں اسے ہم اوصاف حمیدہ سے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو اوصاف اچھے نہیں ہوتے، برے اوصاف ہوتے ہیں، اسے اوصاف قبیحہ کے نام سے ہم پکارتے ہیں۔ تو یاد رکھیں حسن اخلاق جو ہے وہ اوصاف حمیدہ میں پائے جاتے ہیں، اور حسن اخلاق میں سب سے پہلے یاد رکھیں حسن اخلاق جو ہے اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کا معنی ہوتا ہے کہ پختہ ارادہ کرنا، ایک عادت، ہماری پختہ عادت کو کہا جاتا ہے خلق۔ اور پھر آپ یاد رکھیں کہ کوئی شخص آپ سے بات چیت کرے گا، آپ سے مسکرا کے بات کرے گا، تو یہ ایک حسن اخلاق تو ہوگا، لیکن اس کے پیچھے بھی ہر چیز پائی جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ آپ سے کھل کے بات کر رہا ہے، ہنس کے بات کر رہا ہے، لیکن
اس کے جو پیچھے وہ بات چیت ہے اس میں عاجزی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بڑوں کا ادب نہیں کرتا، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی جو باتوں پر عمل نہیں کرتا، تو وہ ایک طرح سے حسن اخلاق تو اس میں ایک پایا جا رہا ہے لیکن اس کے علاوہ نہیں پائے جا رہے۔ ہمارے یہاں آج کل ہوتا کیا ہے، کسی نے سامنے والے سے مسکرا کے بات کر لی، ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ حسن اخلاق کا بہت اچھا بندہ ہے، بہت اچھا بندہ ہے حسن اخلاق کے اعتبار سے، لیکن اصل میں وہ حسن اخلاق کو جانتا ہی نہیں ہے کہ حسن اخلاق ہوتا کیا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں حسن اخلاق کیا ہے، صرف آپ نے ہنس کے بات کر لی، چند اس کو چیزیں دے دیں، وہ حسن اخلاق ہوتا ہے۔ اب حسن اخلاق کیا ہے، ایک بندہ ہے وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی تمام باتیں مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتیں مانے، عاجز بندہ ہو، اس کے علاوہ وہ جھوٹ نہ بولتا ہو اور اپنی ذات سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو، تو ایسا بندہ حقیقتاً حسن اخلاق کا مالک ہوگا۔ پھر حسن جو کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، حسن کہتے ہیں اچھی کوئی بات، تو حسن اخلاق اچھی عادات کو کہا جاتا ہے۔ تو جس کے اندر یہ عادات پائی جائیں گی تو وہ حسن اخلاق کا اچھا مالک ہوگا، جس کے اندر نہیں پائی جائیں گی وہ پھر حسن اخلاق کا مالک نہیں ہوگا، حقیقتاً میں حسن اخلاق نہیں مانا جائے گا۔ ماشاءاللہ، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسکرا کر بات کرنا یہ حسن اخلاق میں آتا تو ہے، مگر اگر اس کے پیچھے یہ کہہ لیں کہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ عاجزی اختیار نہیں کرتا، وہ مسکرا کے بات تو کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بناوٹی مسکراہٹ ہے ہماری، کہ ریاکاری بناوٹی مسکراہٹ ہے، پیچھے پھر برائیاں کرنا، تو وہ حسن اخلاق میں نہیں آتا، اور شاید اس کا یہ مسکرانا تنزن مسکرانا یہ اس کے لیے گناہ کا بھی سبب بن جائے، اس کے نیکیوں کی جگہ اس کے لیے نامہ اعمال میں اس کی گناہ لکھ کے جائیں، اس کے لیے بڑا اس کے لیے مسئلہ ہو۔ اچھا علامہ صاحب، آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ حسن اخلاق جو ہیں اس کے لیے کوئی احادیث کریمہ اگر آپ کی نظر میں ہو، احادیث کریمہ اگر آپ کو یاد ہو، احادیث کریمہ بہت ساری ناظرین کرام ملیں گی ہمیں کتب کے اندر کہ جو حسن اخلاق سے یوں کہہ لیں کہ حسن اخلاق کے بارے میں، حسن اخلاق کا سبق ان سے ہمیں ملتا ہے، تو علامہ صاحب اگر آپ ہمیں حسن اخلاق کے بارے میں بتائیں تو۔ دیکھیں، حسن اخلاق کے بارے میں تو کئی احادیث مبارکہ آئی ہیں، تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ہماری عامہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اخلاق کی وجہ سے ایک تہجد گزار اور روزہ رکھنے والا، اور سخت گرمی کے روزہ رکھنے والا جو ہے وہ شخص جو حسن اخلاق کو جو مانا جاتا ہے، حسن اخلاق جس کے اندر پایا جائے، وہ اس سے زیادہ کا عمل پا لیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا، جو ایک شخص تہجد گزار ہے، اسی طرح روزے رکھتا ہے، اس کا جو جتنا ثواب ملے گا اس کو، وہی ثواب حسن اخلاق والے کو بھی ملے گا۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق ایسے گناہوں کو چھوڑتا ہے جیسے دھوپ برف کو پگھلاتی ہے، ایسے گناہوں سے پگھلتی ہے جیسے برف دھوپ کو پگھلاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ کیوں نہ میں تم لوگوں کو اچھے انسان کے اوصاف نہ بتاؤں، پیارا انسان کون ہوتا ہے وہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق جو ہیں وہ بہترین ہو، وہ اچھا انسان ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کہ اچھے اخلاق جس کے اوصاف اچھے ہوں وہ بہترین انسان ہے۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے بتائی۔ اب جس کے برے اخلاق ہیں، ایک تو اپنے اچھے اخلاق کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دی، حسن اخلاق ایک چیز ہے، حسن اخلاق پر بات چل رہی ہے۔ اب کسی شخص کا یوں کہہ لیں کہ اخلاق برے ہیں، اس کی عادات بری ہیں اور وہ برے طریقے سے پیش آتا ہے، اس کی لہجہ اس کا برا ہے، اور وہ بہت ساری اس کی یوں کہہ لیں کہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں، گھر میں بیٹھتا ہے تو بچوں پر شفقت نہیں ہے، بڑوں کا ادب نہیں ہے، اس کے علاوہ جناب باہر نکلتا ہے تو دوستوں سے بالکل اس کی بات چیت صحیح نہیں ہے، گالم گلوچ وہ کرتا ہے، تو اب یہ برے اخلاق اس کے اندر ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ آپ نے جو ہماری رہنمائی فرمائی اوصاف قبیحہ ہے یہ، اب اس کو اوصاف حمیدہ میں اچھے اخلاق میں تبدیل کیسے کر سکتے ہیں؟ کون سی ایسی یوں کہہ لیں کہ عادات ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر وہ عمل کرے اور عمل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے پر، بہتر رستے پر لے آئے اور اس کی زندگی ایسی ہو کہ اسے لوگ دیکھ کے پہلے تو عبرت حاصل کرتے تھے، اور یوں کہہ لیں کہ آج کل معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے علامہ صاحب، کوئی بندہ گالی دے رہا ہو، محلے میں کوئی بچہ گالی دے رہا ہو تو محلے میں دوسرا رہنے والا شخص جو والد ہوگا اپنے بچے کو کہے گا اس کے ساتھ نہیں، آپ نے نہیں بیٹھنا ہے، اس کی عاداتیں نہیں لینی ہے، اور مگر اس جگہ وہی بچہ اگر
گالی دینے کے بجائے اچھے انداز میں بات کرے گا، وہ شخص اچھے انداز میں گفتگو کرے گا، بڑوں کا ادب کرے گا، تو دوسرا شخص جو اگر والد ہے تو وہ کہے گا اپنے بچے کو کہ تم نے اس جیسا بننا ہے، وہ اچھا شخص ہے۔ تو اب اگر کسی کے برے اخلاق ہیں تو وہ ان برے اخلاق سے کیسے جان چھڑائے، کس طریقے سے ان سے دور ہو سکتا ہے، اپنی عادت کو تبدیل کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے یاد رکھیں، بد اخلاق سے حسن اخلاق کی طرف جانا اتنا ہی مشکل ہے کہ آپ چھوٹی عمر میں یا پھر بڑی عمر میں پی ایچ ڈی ایم فل کر لیں۔ اب پی ایچ ڈی ایم فل کیسے ہوتا ہے کہ آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ صبح یہ پڑھ لینا، رات کو یہ پڑھ لینا، آپ کا پی ایچ ڈی ایم فل ہو جائے گا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اسی طرح حسن اخلاق، بد اخلاق سے حسن اخلاق کی طرف جانا ایک ایسا ہی مشکل عمل ہے کہ جس میں آپ کچھ پڑھے بغیر یا پھر کچھ اس طرح کام کیے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ آپ دیکھیں، بے جان ہوگا اگر میں یہ فرماؤں کہ حسن اخلاق سے بد اخلاق سے حسن اخلاق کی طرف جانا ایسا ہی ہے کہ ایک پہاڑ کو دوسرے پہاڑ کی طرف رکھ دینا، یعنی ایک پہاڑ کو اٹھانا اور کہیں اور جا کے اس کو رکھ دینا، اتنا مشکل کام ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کام، پاسبل ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے اچھا جو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنا کسی کو مرشد بنا لیں۔ مرشد، سب سے پہلے یاد رکھیں، مرشد جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا جو نکلا جو ہے یہ ارشاد سے نکلا ہے۔ ارشاد بولتے ہیں کلام کرنے والے کو یا پھر راہ دکھانے والے کو، کسی کو رستہ دکھانے والے کو۔ اب مرشد جو ہوتا ہے وہ کسی کو رستہ دکھاتا ہے، جس میں اخلاق کی کمی ہو وہ اس اخلاق کو پورا کرتا ہے، جس میں علم کی کمی ہو وہ اس علم کو پورا کرتا ہے، اس کو رستہ دکھاتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں، وہاں جا کے علم حاصل کریں۔ کسی میں روحانیت کی کمی ہو تو وہ روحانیت کی طرف بھیجتا ہے کہ آپ وہاں جائیں۔ تو سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ مرشد بنائیں، پھر آپ اس کی جو بھی وہ کہیں ان کی بات کو مانیں۔ اور آپ دیکھیں گے پیر مریدی کے پیچھے جو ہے سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی کا کردار خراب ہو تو وہ اپنے کردار کو اچھا کر لے، کسی کے اندر روحانیت خراب ہو، روحانیت اگر نہیں ہو تو روحانیت کو پیدا کر لے، کوئی دین سے دور ہو تو وہ دین کے قریب ہو جائے۔ پیر مریدی کے پیچھے سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ کم سے کم ایک کتاب خریدیں، حسن اخلاق کے حوالے سے کافی مل جاتی ہے مارکیٹس میں، آپ ایک کتاب خریدیں، اس میں سے پھر آپ پہلی فہرست میں سے شروع کریں کہ آپ کے اندر کون کون سے بد اخلاقیاں ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے وہ سلام نہیں کرتا، آتے جاتے لوگ آتے ہیں اپنے لوگوں سے سلام نہیں کرتا، تو یہ ایک بد اخلاقی ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بک میں مارک اپ کرے کہ میرے اندر کیا بد اخلاقی ہے، پھر اس کو سب سے پہلے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے کہ وہ کیا کرے کہ بھائی سلام نہیں کرتا تو سب سے پہلے یہ ٹک کرے کہ یہ مجھے صحیح کرنی، ایک ہفتے میں، 2 ہفتے میں، 3 ہفتوں میں۔ وہ کیا کرے؟ جی سلام نہیں کرتا تو آتے جاتے لوگوں سے سلام کرے، جس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا سب کو سلام کرتا رہے، تو یہ اس کی حسن اخلاق پہ آ جائے گی۔ اسی طرح کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جھوٹ جو ہے کم کرے۔ کم کیسے کرے گا؟ جی اگر میں جھوٹ بولوں تو میں 10 لوگوں کو مثال کے طور پہ کھانا کھلا دوں، اپنے اوپر اذیت دے، اپنے آپ کو تھوڑا امتحان میں ڈالے، تب جا کے یہ پاسبل ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، اور آپ نے بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی کہ انسان اپنے آپ کو، آخری بات بڑی کمال کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا مشقت میں ڈالے تو وہ اچھے اخلاق کی طرف جو ہے آ سکتا ہے، برائے اخلاق کو چھوڑ سکتا ہے۔ مگر بات دراصل علامہ صاحب، جیسے آپ نے پیری مریدی کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی، اچانک میرے ذہن میں ایک سوال آیا، وہ یہ کہ جو اس وقت دور ہے، دور حاضر میں ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے ناظرین کرام یہ بات بھی کریں گے کہ پیری مریدی کی جہاں تک بات ہے، پیر بہت اچھے آج کے دور میں بھی مل جاتے ہیں کہ جو باشرع ہوتے ہیں، اور باشرع سے مراد جو دین کا طریقہ ہے، ان کا حلیہ دین کا وہ بالکل دینی ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ دینی اعتبار سے بھی مکمل ہوتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ انہیں دینی علم کا انہیں اچھا خاصا شغف ہوتا ہے، اور خود بھی پابند ہوتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی پابند کرتے ہیں۔ مگر آج کے دور میں کچھ ایسے پیر صاحبان بھی پائے جاتے ہیں کہ جو دین سے بالکل نابلد ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ نمازوں کا ان کو علم ہی نہیں ہے، اور اگر نمازوں کا کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں جناب نماز تو ہم وہاں پڑھیں گے، نماز ہم نے یہاں پڑھی ہے، نماز ہم وہاں پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے فرض نماز، جس کا سوال ہوگا۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ نے اور بھی دیگر احکام ہیں، مسلمان کو اس پر عمل کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے، مگر نماز بھی تو پڑھنی ہے۔ اب پیر صاحب جناب بیٹھے ہیں اور نماز کا وقت ہوا ہے، پیر صاحب مریدوں کو تو کہہ رہے ہیں جناب آپ جا کے نماز پڑھیں، مگر خود نماز کے لیے نہیں جا رہے۔ وہ مرید بیچارے پیر صاحب کو کہہ بھی نہیں سکتے۔ پھر اس کے علاوہ یوں کہہ لیں کہ جو شریعت کے تقاضے ہیں، جناب آپ نے جو ہے اس طریقے سے کپڑے ایسے پہننے ہیں، آپ نے یہ چیز نہیں کرنی، یہ چیز نہیں کرنی، اب وہ جو ہے وہ اس میں لگ جاتے ہیں، وہ چیز کرنے لگ جاتے ہیں۔ انگوٹھیاں بہت ساری ہاتھوں میں پہن لیتے ہیں، حالانکہ ایک یہ شرعی مسئلہ میرے ذہن میں آیا، میں نے سوچا کہ میں عرض کروں کہ مرد کے لیے
مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی جائز ہے پہننا ہاتھ میں، اور وہ بھی چاندی کی جس میں ایک نگ ہو اور وہ 4.5 ماشا سے کم ہو، جس کا وزن 4.5 ماشا۔ مگر آج ہاتھوں میں انگوٹھیاں یوں کہہ لیں کہ پوری انگلیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں کہ ایک انگلی میں 2 انگوٹھی بھی مرد حضرات پہنتے ہیں۔ اور آج ایسا المیہ ہے ناظرین کرام، ایسا المیہ ہے، آج ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہیں قرآن اور زندگی میں حسن اخلاق کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے گلے میں سونے کی چین ہے، گولڈ ہم نے پہنا ہوا ہے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پہنتے ہیں، مگر محلے میں رہنے والا شخص جو ہے پڑوسی، وہ 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتا، ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ حسن اخلاق یہی تو چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند کریں، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیزیں لا کے دیں۔ آپ کے گھر میں گوشت بنتا ہے مسلمان بھائی کے گھر میں، تو دیکھیں ساتھ میں رہنے والے پڑوس میں اس شخص کے گھر میں گوشت کب بنتا ہے، اس کے بچے گوشت کھاتے بھی ہیں یا نہیں کھاتے، کیا وہ سبزیوں پر گزارا کرتے ہیں، یا پھر وہ سبزیوں پر بھی ایسے گزارا کرتے ہیں کہ وہ ہفتے میں 4 دن پانی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں۔ یہ یوں کہہ لیں کہ یہ مثال نہیں بھی ملے مگر ملے گی ضرور۔ ایسا ہوتا ہے آج کل کے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ چیزیں میسر نہیں آتی۔ تو بات ہم کر رہے تھے شرعی اعتبار سے مریدین کی پیر کے حوالے سے، پھر بات چل پڑی ہماری انگوٹھیوں کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، میرا جو ایک میں نے مسئلہ بیان کیا اس پر آپ نے بھی عمل کرنا ہے۔ جہاں ہمارے پروگرام دیکھا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں تو مرد کے لیے ایک مسئلہ، شرعی مسئلہ ہے، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ مرد صرف ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، 4.5 ماشا سے اس کا وزن کم ہو اور ایک ہی نگ ہو۔ اگر آپ کسی کو اپنے رشتہ داروں میں پہنتا ہوا دیکھیں کہ اس نے 4 انگوٹھیاں پہنی ہیں، 2 پہنی ہیں، 3 پہنی ہے اور جناب اس میں 3 نگ ہیں، تو اسے آپ منع کیجئے کہ شرعی طور پر مسلمان کو یہ پہننا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے سونے کی چین پہنی ہے، اس کے علاوہ اچھا اب بات یہ ہے کہ جناب سونا پہننا مرد کو حرام ہے، مگر لوگ یوں کہہ لیں کہ چاندی، تانبا، پیتل، اس طرح کی جو لاکٹ ہوتے ہیں، چھلے کہتے ہیں اس کو، رنگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ ہاتھ میں پہن لیتے ہیں اور کڑے پہن لیتے ہیں، ہاتھوں میں کیا کیا ڈال لیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ صرف زیب و زینت عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اور بات حسن اخلاق پر چل رہی تھی ناظرین کرام، ہم اس پر جو ہے وہ موضوع پھر آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں اور مختصر سا ہم علامہ صاحب سے ایک جواب لیں گے۔ جب حسن اخلاق انسان اپنا لیتا ہے تو اب یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو اعلیٰ کیسے کرے۔ علامہ صاحب، ہمارا یہ کہ ٹائم بھی بہت کم رہ گیا ہے، تو آپ مختصر سے وقت میں ہماری کوئی زبردست رہنمائی فرما دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر، ایک حدیث پاک ہے، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم، حضرت عقبہ بن عامر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سوال عرض کیا کہ میں اخلاق اپنانا چاہتا ہوں، لیکن ذرا ہائی لیول کا، تو اعلیٰ قسم کا اخلاق میں اپنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عقبہ بن عامر فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب جو صرف 3 جملوں میں دیا، صرف 3 جملے تھے، اور اس 3 جملوں نے گویا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا جواب جب دے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کانوں میں ایسا رس گھلا اور گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح کو ٹھنڈا کر دیا، ایسے جواب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ مجھے ایسا کوئی بتائیں، ایسی اخلاق کی کوئی اعلیٰ قسم بتائیں جس کو میں اپناؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تم سے کٹے یعنی کہ دوری اختیار کرے تو تم اس سے ملو جا کے، اور پھر تیسرا فرمایا جو تمہیں محروم کرے اس سے نواز دو، اس کو نوازو، جو تمہیں، میں مثال کے طور پہ آپ کو کچھ حصہ نہیں دیا، مثال کچھ رہ گیا تو آپ اس کو نوازے جا کے۔ پھر ظلم کرے آپ کے اوپر، کوئی بھی ظلم ہو سکتا ہے، وہ مارم پیٹی کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر وراثت کھا گئے تو آپ اس کو معاف کر دو۔ پھر کوئی اگر جیسے آج کل تیسرا جو ہے وہ سلام کا ہے، کسی نے آپ کو سلام نہیں کیا، بھئی انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا، تو آپ وہ کاٹ دیتے ہیں اس بات کو، جی بھئی انہوں نے ہمیں سلام نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے، تو آپ ایسا نہ کریں، آپ حسن اخلاق کو اعلیٰ اپنائیں، اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے اس کو اپنائیں، اور اس کو اپنا کر پھر آپ اعلیٰ قسم کا حسن اخلاق پا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جو علامہ صاحب نے ہماری رہنمائی کی، اور انشاءاللہ عز و جل میں بھی امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پر عمل کریں گے، اور اس کے علاوہ میں خود بھی اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ عز و جل، اور زندگی بھر حسن اخلاق کو اپنے دامن سے یوں کہہ لیں جوڑے رکھنا ہے، حسن اخلاق کا دامن پکڑے رکھنا ہے۔ ہم خود ہوں، ہمارے گھر کے افراد ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہمارے بڑے ہوں، ہمارے دوست احباب ہوں، ہمارے کولیگز ہوں، جہاں ہم جائیں، سب سے ایک اچھی عادت ہے جو آج ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں،
وہ سلام کرنے کی عادت ہے. آج ہم سلام نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں جناب میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں تو میں اس سے سلام نہیں کروں گا, میں اسے سلام کیوں کروں, میری اسے جان پہچان نہیں ہے. مگر سلام کرنے کی اچھی عادت ہے, تو سلام کرنا ہے. سلام کرنے کے ساتھ جب سلام کریں گے نا, سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہوگی. تو انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان اویس رضا عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.